بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ درد بھرا قصہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لا کر دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور حضرت فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ میں رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ سے پوچھا، اے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے؟ اور چولہے پر رکھے ہوئے پانی کو دیکھ کر فرمایا کہ پانی کیوں گرم کر رہی ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہے؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے اپنے خواب میں اپنے پیارے ابا جان کو دیکھا۔ اس نے فرمایا کہ وہ خواب میں کسی چیز کو تلاش کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا حضور نے فرمایا کہ میں اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تو سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہی ہمارے سینے میں ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، اور اب میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر میرے بعد کھا لیں۔ آپ لوگوں کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں۔ میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ کو اپنے ساتھ اٹھا لیتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، اسے تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے میں گھر میں حضرت امام حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں سے لپٹ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیا منظر ہوگا، اپنی ماں اور باپ کو روتے دیکھ کر امام حسن اور حسین دونوں رونے لگتے ہیں۔ وہ پوچھنے لگتے ہیں کہ اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہتے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اسی دوران مزید خراب ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر اسے 3 باتوں کی وصیت کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہے کہ میں نے اگر آپ کے ساتھ کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہنے لگتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق بڑی اچھی طریقے سے ادا کیا ہے، میں تجھ سے ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں کہ اے میرے پیارے شوہر، میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجیے گا، میرے بچوں کو میرے مرنے کے بعد میرے جیسا ہی پیار دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں
اور کہتے ہیں اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر محرم کی نظر اپنے آپ پر پڑنے نہیں دیا، اور میں اب بھی نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر پڑے۔ جب شام ہو اور اندھیرا چھا جائے تو تب مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے لگے۔ یہ باتیں ختم کرتے ہی بی بی فاطمہ کہنے لگے کہ آج میں نے روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ فاطمہ تو سحری علی کے دسترخوان پر کر اور افطاری میرے ساتھ کرنا۔ یہ بات کہہ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ کو غسل کر کے کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دینے لگے اور دوسری طرف سے حضرت امام حسن کندھا دینے لگے، اور تبھی وہاں ایک صحابی پہنچتے ہیں، ان کا نام حضرت ابو ذر غفاری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات فرماتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے رو رہے تھے اور جنازہ قبر کے پاس رکھ دیا جاتا ہے، قبر کھود دی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں حضرت فاطمہ کو رکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے لگتے ہیں کہ ان کی دھاڑی اور کپڑے بھی بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنے بیوی کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری بھی رونے لگتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں، اے قبر تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کی ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی ہے، یہ علی کی بیوی کی ہے، یہ امام حسن اور امام حسین کی ماں کی ہے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ ان کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے، میں رشتہ داری نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ آواز جو قبر سے آئی تھی یہ بی بی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ ہر گناہ سے پاک تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گنہگار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر رونے لگتے ہیں اور بہت دیر تک وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا، وہ تو نیک لوگ تھے، وہ تو جنتی تھے، جنتیوں کے سردار تھے۔ نافرمان تو ہم ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گا کہ کون سے اعمال لے کر میرے پاس آئے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔